السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم نور الغذا کا سبق نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا مفہوم سمجھیں گے، بعدہ اس مفہوم کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام المیاہ ثم المیاہ علی 5 اقسام طاہر مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق وطاہر مطہر مکروہ وهو ما شرب منه الهرة ونحوها وكان قليلا وطاہر غیر مطہر وهو ما استعمل لرفع حدث او لقربة كالبزوء على البزوء بنيته متى يصير الماء مستعملا ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد۔ پیارے طلبہ اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے سبق نمبر 1 میں 7 پانی کے بارے میں پڑھا تھا، جن کے ذریعے طہارت حاصل کرنا صحیح ہے، جن سے پاکی حاصل کرنا صحیح ہے۔ وہ کون کون سے پانی تھے؟ آسمان کا پانی تھا، سمندر کا پانی تھا، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اولے اور برف سے پگھلا ہوا پانی اور چشمے کا پانی۔ یاد رکھیں، یہ جتنے بھی پانی ذکر کیے گئے تھے 7، ان 7 پانیوں کی 5 قسمیں ہیں، یعنی آسمان کے پانی کی بھی 7 قسمیں ہیں، سمندر کے پانی کی بھی 5 قسمیں ہیں، نہر کے پانی کی بھی 5 قسمیں ہیں، کنویں کے پانی کی بھی 5 قسمیں ہیں، اور اولے برف سے جو پگھلا ہوا پانی ہے اس کی بھی 5 قسمیں ہیں، اور چشمے کے پانی کی بھی 5 قسمیں ہیں۔ یعنی جن سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، صحیح ہے، ان پانیوں کی 5 قسمیں ہیں۔ یعنی وہ پانی یا تو پاک بھی ہوں گے، پاک کرنے والے بھی ہوں گے، اور اس میں کوئی ایسی کراہت بھی نہیں ہوگی جس سے دل نہ کرے وضو کرنے کا، یا ناپسندگی شریعت کی طرف سے جو ہے، شریعت کی طرف سے اظہار ہوتا ہو۔ تو ہر پانی میں یہ کوالٹی ہوگی، 5 کوالٹی اس کے اندر ضرور ہوں گی۔ یا تو وہ پانی پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، اور اس میں ناپسندیدگی بھی نہیں ہوگی، بالکل صاف پانی ہوگا، اچھا پانی ہوگا۔ ایک نمبر 1 پانی یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پانی یہ ہوگا کہ پاک تو ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس میں جو اوپر ایک کوالٹی ذکر کی تھی کہ وہ مکروہ نہیں ہوگا، اس میں کراہت نہیں ہوگی، ناپسندگی جو ہے شریعت کی طرف سے نہیں ہوگی۔ لیکن جو نمبر 2 میں ہے، اس میں وہ چیز پائی جائے گی، یعنی وہ مکروہ ہوگا، اس میں ناپسندگی جو ہے شریعت کی طرف سے پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو نمبر 1 ہوا پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اور مکروہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، ناپسندیدگی بھی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ مکروہ ہے، اس میں کراہت ہوگی، اس میں ناپسندگی کا اظہار کیا گیا ہوگا۔ نمبر 3 وہ پانی ہوگا جو پاک تو ہوگا خود بخود، یعنی خود تو پاک ہوگا، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی ہم اس سے وضو نہیں کر سکتے، ہم اس سے غسل نہیں کر سکتے، ایسا پانی ہوگا، ہے نا؟ تو 3 کوالٹیز میں نے اوپر بتائی تھی آپ کو، 3 پانی کی قسمیں بتا چکا ہوں۔ نمبر 1 وہ پانی پاک ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، اور مکروہ بھی نہیں ہوگا، یعنی اس میں کوئی بھی کراہت نہیں ہوگی، آپ اس سے وضو بے دھڑک کر سکتے ہیں، بے جھجک کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پانی میں نے بتایا تھا پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس میں کراہت ہوگی، اس میں ناپسندگی ہوگی۔ نمبر 3 میں نے پانی بتایا کہ وہ پاک تو ہوگا، لیکن پاک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، نمبر 4 پانی وہ ہے جو نجس ہوگا، ناپاک ہوگا، آپ اس سے وضو کر ہی نہیں سکتے، ایسا پانی ہوگا، ہے نا؟ اور نمبر 5 پانی وہ ہوگا جس میں شک ہوگا، جس کی طہارت میں، جس کے پاکی ہونے میں، جس کے پاک ہونے میں شک ہوگا کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے، اس میں ڈاؤٹ ہوگا، ہے نا؟ تو یہ 5 پانی ہوئے۔ نمبر 1 پانی کیا ہوا؟ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن اس میں کراہت بھی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ناپسندگی کا اظہار بھی نہیں ہے،
نمبر 2 پانی ہوا پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور لیکن اس میں کراہت ہے، اس میں ناپسندگی کا اظہار ہوگا۔ نمبر 3 وہ پانی ہے جو پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی ہم لوگ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہ ہی ہم غسل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پانی وہ ہے جو نجس ہوگا۔ نمبر 5 پانی وہ ہے جس کی پاک ہونے میں شک ہوگا کہ یہ پانی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، اس میں شک ہوگا۔ اب جو پانی پاک بھی ہے، نمبر 1 جو پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے، وہ کیسا پانی ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ مائع مطلق ہوگا، یعنی ایسا پانی ہوگا جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو۔ وہ مائع مطلق ہوگا یعنی بالکل صاف پانی ہوگا، اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوگی، ہے نا، اس کو کسی نے پیا بھی نہیں ہوگا، کسی نے چھوا بھی نہیں ہوگا، ہے نا، ایسا پانی ہوگا، بالکل الگ ہی پانی ہوگا، جو جیسے پانی نل سے اترتا ہے یا آسمان سے جیسے ہی اترا، اس کو کسی نے ٹچ وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، وہ ایسا پانی ہوگا، بالکل مائع مطلق اسے کہتے ہیں۔ اور جو پانی دوسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اس میں کراہت ہوگی، وہ مکروہ ہوگا، تو کہتے ہیں وہ ایسا پانی ہوگا جس کو بلی یا کسی اور جانور نے جیسے چوہے وغیرہ نے پی لیا ہو، ایسا پانی ہوگا وہ، یعنی اس کو یا تو بلی نے پی لیا ہوگا یا چوہے نے پی لیا ہوگا یا اس جیسے کسی اور جانور نے پی لیا ہے، جیسے کہ کھلی ہوئی مرغی ہو اس نے پی لیا ہو، اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ تھوڑا پانی یعنی دہ دردہ سے کم ہو، دہ دردہ نہ ہو، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ گہرا نہ ہو، بلکہ دہ دردہ سے کم پانی ہو۔ اس پانی کو اگر بلی یا کسی بھی جانور نے، جو بلی جیسا جانور ہو، چوہے جیسا جانور ہے، جیسے کھلی ہوئی مرغی وغیرہ ہے، کوئی بھی جانور ہو ایسا چھوٹا جس نے پی لیا ہو، تو وہ پانی بھی مکروہ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی جو ہے مائع مطلق کے ہوتے ہوئے اس سے وضو کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے، بلکہ اسے مائع مطلق سے وضو کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 ہے کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کون سا پانی ہے؟ تو یہ وہ پانی ہے جس کو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وضو بنایا، اس پانی سے، کسی پانی سے وضو بنایا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ کے ہاتھ سے جو پانی ٹپکا، ہے نا، آپ کے ہاتھ سے جو پانی ٹپکا وہ جمع ہوتا گیا، تو اب یہ پانی استعمال شدہ ہو گیا، یعنی یوز ہو گیا یہ پانی۔ اب اس سے اگر کوئی دوسرا وضو کرنا چاہے، جو آپ کے پانی مطلب جو استعمال ہو چکا ہے، آپ کی باڈی سے ٹچ ہو چکا ہے، اب کوئی دوسرا شخص چاہ رہا ہے کہ میں اس سے وضو کروں یا غسل کروں، تو اب یہ اس کے لیے مطلب جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا نہیں رہا۔ یا تو اس طریقے سے استعمال ہو جائے گا، یا دوسرے طریقے سے یا تو رفع حدث کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا قربت کے لیے استعمال کر لیا گیا ہو۔ قربت کے لیے اس طور پہ کہ مثال کے طور پر وہ شخص یہ چاہ رہا ہے میں ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر سے وضو بنا لوں، وضو کی نیت سے، وضو تو اس کا ہے، پھر سے وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر وضو کرنا پھر سے چاہ رہا ہے، دوبارہ وضو کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ بھی استعمال ہو گیا ہے نا، یا تو کیونکہ باڈی سے ٹچ ہو گیا، اصل میں بات یہ ہے، تو یہاں پر بھی باڈی سے ٹچ ہو گیا، تو پھر بھی اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مطہر نہیں ہے، مطہر یعنی پاک کرنے والا یہ پانی نہیں ہے۔ تو نمبر 1 طاہر، پاک بھی ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، اس کا میں نے بتا دیا۔ نمبر 2 پاک ہوگا، پاک کرنے والا ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، اس کا ہی میں نے بتا دیا۔ نمبر 3 پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 4 میں نے بتایا تھا کہ وہ مائع نجس ہوگا، ہے نا، وہ ناپاک پانی ہوگا۔ یہ ناپاک پانی اس وقت ہو جاتا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ٹھہرا ہوا کوئی تھوڑا پانی ہو، دہ دردہ سے کم، اس میں کوئی نجاست گر جائے، تو اب یہ پانی جو ہے نا یہ ناپاک ہو جائے گا، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ چوتھے نمبر کیا ہے؟ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو، اور یہ پانی جو ہے ناپاک ہو گیا ہے۔ ناپاک کس طریقے سے ہوگا؟ یا تو اس میں جو ہے نجاست گر گئی ہو، اور یہ پانی جو ہے تھوڑا ہو اور ٹھہرا ہوا ہو، یعنی تھوڑے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں تھوڑا جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس میں کوئی نجاست گر جائے تو یہ
جو ہے پانی ناپاک ہو جائے گا، یا پانی جو ہے ناپاک وہ پانی ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے، جاری ہے نا، ابھی تو ٹھہرا ہوا تھا لیکن اب بتا رہے ہیں کہ جاری ہے، لیکن اس میں کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے اس نجاست کا، کہ سامنے سے نظر آ رہا ہے کہ دیکھو نجاست گری ہوئی ہے، تو اس میں اس پانی سے بھی اب وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نجاست واقع ہو گئی ہے نا۔ نمبر 5 جو پانی بتایا تھا جس کے پاک ہونے اور ناپاک ہونے میں شک ہو، پاک بھی ہے ناپاک ہے تو اس میں شک ہے، تو یہ وہ پانی ہے جس کو گدھے نے پی لیا ہو یا کھچر نے پی لیا ہو، کیوں گدھے اور کھچر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر یہ پانی پی لیتے ہیں تو وہ پانی مشکوک ہو جاتا ہے، اس میں شک واقع ہو جاتا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ناپاک ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہوئی پانی کی، آپ کو میں امید کرتا ہوں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ ایک تو پاک کرنے والا ہے نا، نمبر 2 پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور کوئی بھی کراہت نہیں ہے، نمبر 1 جو پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے اور کوئی بھی کراہت نہیں ہے، یہ ماء مطلق ہے۔ نمبر 2 جو ہے یہ پاک ہے، پاک کرنے والا بھی ہے لیکن مکروہ ہے، اس میں کراہت ہے۔ نمبر 3 پاک ہے، پاک کرنے والا ہی نہیں ہے نا، یہ وہ ہے جو حدث کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا ہو، یا قربت کے لیے، حدث کو دور کرنے کے لیے، قربت کے لیے جو ہے استعمال کیا گیا ہو۔ نمبر 4 میں نے بتایا تھا نجس پانی ہے، جس میں کوئی نجاست گر گئی ہو اور وہ تھوڑا پانی ہو ٹھہرا ہوا، یا پانی تو جاری ہے لیکن اس میں نجاست دکھ رہی ہے، ظاہر ہے، تو اس سے بھی وضو کرنا جائز نہیں، پاکی حاصل کرنا بالکل جائز نہیں۔ نمبر 5 وہ پانی میں نے بتایا تھا جو مشکوک ہو، یعنی اس کی طہارت میں شک ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے، تو یہ وہ پانی ہے جس کو گدھے نے پی لیا ہو یا کھچر نے پی لیا ہو۔ تو یہ 5 پانی ہو گئے، ان میں سے ہم 3 پانیوں کا ترجمہ لگاتے ہیں کیونکہ لمبی بحث ہے، اس کا اگلے سبق میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ دیکھیں ثم المياه على 5 اقسام، پھر پانی 5 قسموں پر ہیں، طاہر مطہر غیر مکروہ، پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ نہ ہو، ہے نا، مکروہ بھی نہ ہو یعنی اس میں کراہت بھی نہ ہو کسی طریقے کی، وہو الماء المطلق، اور وہ ماء مطلق ہے یعنی اس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 2 طاہر مطہر مکروہ، نمبر 2 پانی ہے پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن اس میں کراہت ہو، وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها، اور وہ ایسا پانی ہے جس کو بلی یا اس کے جیسے کسی اور جانور نے پی لیا ہو، وکان قلیلا، اور وہ تھوڑا پانی ہو، یعنی ترجمہ اس طریقے سے لگائیں گے وہو ما شرب منہ الحرۃ ونحوها وکان قلیلا، اور وہ ایسا تھوڑا پانی ہے جس کو بلی نے پی لیا ہو یا اس کے جیسے اور کسی جانور نے پی لیا ہو۔ نمبر 3 وطاہر غیر مطہر وہو ما استعمل لرفع حدث او لقربۃ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، اور تیسرا پانی وہ ہے جو پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اور وہ ایسا پانی ہے جس کو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو یا قربت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، کالوضوء جیسے کہ وضو کرنا، وضو پر یعنی وضو علی وضو کرنا، یعنی وضو پر وضو کرنا وضو کی نیت سے، کیونکہ آدمی چاہ رہا ہے کہ میں نے وضو تو کر لیا لیکن دوبارہ پھر وضو کرنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اور ثواب ملے، تو اس لیے تو اب یہ اگر کرے گا وضو تو جو پانی ٹپکے گا اس کے جسم سے تو پھر وہ استعمال شدہ ہو جائے گا، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں، وہ پاک نہیں کرے گا آدمی کو کیونکہ وہ غیر مطہر ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اگر سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔